یہ جو بیان بشریٰ بی بی نے دیا ہے، پہلے سے یا تو کوئی بات چل رہی ہوتی، کوئی ایسا کوئی ذکر ہو رہا ہوتا، کوئی سوشل میڈیا میں کوئی اس حوالے سے کوئی بات ہوتی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ان کے جو پی ٹی آئی کے کچھ ٹویٹر ہینڈلز اور باقی سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں، ان سے سعودی عرب کے خلاف ایک خاص مہم ضرور چلی تھی کہ یہ بیان جو ہے اس کا فائدہ کس کو ہے۔ انٹرنیشنلی اس کا فائدہ جو ہے وہ ہے سعودی عربیہ اینٹی پارٹی جو بھی ہے، جو اینٹی ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ سعودی عربیہ ایک عرصے سے ڈسٹنس کر چکا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ۔ فائدہ کس کو ہوا؟ امریکہ کو۔ تو یہ بیان جو ہے یہ امریکی خواہش پر دیا گیا ہے۔ بشریٰ بی بی نے یہ بیان دے کے عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ اس وقت پورا کھیپی امن و امان کے حوالے سے بہت خراب صورتحال ہے، مطلب ورسٹ ایور سچویشن ہے وہاں پہ۔ ناظرین، اس وقت سب سے بڑا سوال رات سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے، جس کا جواب بہت کم مل رہا ہے لوگوں کو، کہ بشریٰ بی بی نے اچانک سعودی عرب کے حوالے سے بیان کیوں دیا اور ہوگا کیا اس بیان کے بعد؟ فائدہ ہوگا بشریٰ بی بی پی ٹی آئی کو یا نقصان ہوگا بشریٰ بی بی پی ٹی آئی اور عمران خان کو؟ تو اس پہ ایک بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو 24 نومبر کی کال ہے، فائنل کال جسے کہہ رہے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ اس کا ہو سکے گی، نہیں ہو سکے گی، اور کیا تیاریاں ہیں دونوں طرف سے؟ تو سب سے پہلے دیکھیں، یہ جو بیان بشریٰ بی بی نے دیا ہے، پہلے سے یا تو کوئی بات چل رہی ہوتی، کوئی ایسا کوئی ذکر ہو رہا ہوتا، کوئی سوشل میڈیا میں کوئی اس حوالے سے کوئی بات ہوتی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، کچھ عرصہ پہلے ان کے جو پی ٹی آئی کے کچھ ٹویٹر ہینڈلز اور باقی سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں، ان سے سعودی عرب کے خلاف ایک خاص مہم ضرور چلی تھی، اور سعودی عرب میں جو کنگڈم ہے اس کے حوالے سے اور کچھ ایسی کوئی باتیں کی گئیں اور کوئی کیمپین بنانے کی کوشش کی گئی۔ وہ کیمپین تو نہیں بنی تھی، لیکن ہوا ضرور تھا۔ لیکن یہ اس طرح سے نہیں تھا کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ اس طرح کا اعلان کر کے، اس طرح کی بیان دے کے، ایک خبر دے کے، جو کہ خبر نہیں ہے، بیان ہے، تو اچانک ایک تہلکہ مچا دیتی۔ تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کیا اس کے پیچھے ہے۔ تو 3-4 سینیریوں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیان جو ہے اس کا فائدہ کس کو ہے؟ نقصان بعد میں دیکھتے ہیں۔ فائدہ اس کا پاکستان میں تو کسی کو نہیں ہے۔ جو ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں، اگر کسی کو ہے تو۔ میں ظاہری فائدے کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا ہے تو وہ بات کرتے ہیں۔ انٹرنیشنلی اس کا فائدہ جو ہے وہ ہے سعودی عربیہ اینٹی پارٹی جو بھی ہے، جو اینٹی ہیں، ان کو فائدہ ہوگا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ سعودی عرب کہاں پہ کھڑا ہے اور اس کی اینٹی کون ہے اور پرو کون ہے، تو پھر اس سے پتہ چل جائے گا۔ سعودی عربیہ ایک عرصے سے ڈسٹنس کر چکا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ۔ اس کی بہت سی ریزنز ہیں، اور ان کی انٹرنل ریزنز ہیں، یعنی کہ وہ بھی ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہیں۔ انٹرنل یہ ہیں کہ امریکہ نے ان کے کچھ اندر کی فیملی، یہ جو کنگ فیملی ہے، اس فیملی میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک ساز باز امریکیوں نے کی اور وہ تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ تو اس پہ ان کو بہت زیادہ غصہ ہے امریکہ پہ، اور یہ کہ پھر ایم بی ایس کے ساتھ بھی امریکہ نے ایک خاص رویہ رکھا، اور پھر یہ کہ امریکہ سعودی عرب جو ہے وہ ان کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ دودھ دینے والی گائے ہے، اور جب جی چاہا جتنے پیسے چاہے سیکیورٹی کے نام پہ اور خطے میں ان کی حفاظت کے نام پہ انہوں نے پیسے بٹورے۔ تو اب چونکہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنے جو اکنامک ڈائنامکس ہے ان کو وہ چینج کر چکا ہے۔ وہ بیٹھ کے تیل کی دولت سے کھانے پینے والے دن جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ بھی چلے گئے، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کر لیا۔ انہوں نے زمانے کے لحاظ سے نئے ایونیوز جو ہیں وہ ان کو دریافت کر لیا اور اس میں انویسٹمنٹ۔ تو اب انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ کو ہم اس طرح سے پیسے دیتے رہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر امریکہ جب جی چاہے ہمارا آرم ٹوسٹ بھی کر دے۔ تو اب وہ انہوں نے اپنے طور پہ خود سے ایک معیشت
بننے کی کوشش کی ہے اور وہ انڈیا میں بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ ادھر ادھر پاکستان میں تو تھوڑی ابھی خیر ابھی پلیج ہی ہے، تو وہ اپنے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کی طرف اور ایونیوز کی طرف نکل پڑے ہیں۔ تو اب انہیں دنیا میں جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے معاشی لحاظ سے وہ چائنا ہے، تو اس کے وہ زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو پروڈکٹس ہیں وہ چائنا کی ہیں، گاڑیوں سے لے کے تو فون اور آئی ٹی اور اس سارے میں سیکٹر میں اب زیادہ وہ امریکی مصنوعات اور ویسٹرن مصنوعات کی بجائے وہ چینی مصنوعات پہ ڈپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں، مطلب اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو چائنا کو بہت قریب ہو گئے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے ساتھ ان کی صلح میں بھی چائنا کا رول تھا، ورنہ امریکہ تو یہ صلح نہیں ہونے دینا چاہتا تھا اور نہ ہونے دے پا رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ صلح ہو۔ تو یہ ایک قربت ہے اور اس کی وجہ سے امریکہ ناراض ہے۔ تو یہ ایک فائدہ کس کو ہوا؟ امریکہ کو۔ تو میں پہلے بہت عرصہ سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بیسیکلی جو اصل لڑائی ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ سب گواہ ہیں اس چیز کے کہ پاکستان کے اندر خطے کی اور دنیا کی لڑائیاں لڑی گئی ہیں، جیسے روس اور امریکہ کی لڑائی یہاں پہ لڑی گئی۔ امریکہ تنہا ہو گیا، کوئی اس کا دشمن نہیں تھا تو اس نے ایک القاعدہ دشمن بنا لیا، تو وہ لڑائی یہاں پہ لڑی گئی۔ تو اب امریکہ اور چائنا کی لڑائی بھی یہاں ہی لڑی جا رہی ہے۔ تو پاکستان خوش قسمتی اور بد قسمتی کے درمیان میں رہتا ہے، انٹرنیشنل لڑائیاں یہاں لڑی جاتی ہیں، ہم میدان جنگ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کی جو لڑائی ہے وہ دو سطحوں پہ ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ وہ باقی ڈپلومیٹیکلی اور ملیٹریلی وہ جس لیول پہ بھی ہے، سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ اس وقت اکنامک وارفیئر ہے جو یہاں پہ لڑی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بڑا اہم ہے چائنا کے لیے، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ امریکہ نے ٹارگٹ جو ہے وہ چائنا کو کرنا ہے تو پاکستان بھی ہو جائے گا۔ تو یہ بیان جو ہے یہ امریکی خواہش پر دیا گیا ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بشرا بی بی نے یہ بیان دے کہ عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کر دی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی جس طرح مرضی سوچ لے۔ عمران خان جیل میں رہیں، عمران خان باہر آ جائیں، عمران خان اقتدار میں آئیں، اقتدار میں نہ آئیں، ہر صورت میں عمران خان کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ کیوں کہ یا تو وہ اس بیان سے اور بشرا بی بی سے ڈس ایسوسیٹ ہو جائیں، ورنہ وہ ان کے نام پہ لکھا گیا، کیونکہ یہ فیکچولی بھی غلط ہے نا، فیکچولی بھی غلط ہے۔ یا تو اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو بندہ کہتا کہ ہاں یار صحیح ہے کہ 2018 میں آپ گئے ہیں ننگے پاؤں، تو اس وقت یہ بیان آ گیا، اگر ان کی طرف سے یہ ری ایکشن آ گیا تھا تو 2019 میں بھی آپ گئے ہیں، پھر 19 میں آپ کو خصوصی طیارہ ملا ہے MBS کا، اور اس میں گئے اور اس میں جاتے ہوئے آپ نے ایک گندی گالی بھی دے دی، تو اس پہ وہ طیارہ واپس بھی بلا لیا۔ اس سے پہلے آپ پاکستان آ چکے تھے، MBS پاکستان آ چکے تھے اور آپ اس کی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، اور وہ آپ اپنے آپ کو پاکستان کا امبیسڈر کہہ رہے تھے۔ تو یہ 2018 اور یہ درمیان میں یہ کیا ہے؟ تو یہ فیکچولی بالکل غلط بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت ہو تو چلو بندہ کہے کہ ہاں یار تھا تو ایسا، لیکن بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جب تھا ہی نہیں تو بات بھی کر دی۔ تو یہ عمران خان کے لیے ہے، اور عمران خان کے لیے پھر اب دیکھیں اگر عمران خان کے لیے نہیں صحیح تو پھر وہ جیل میں ان کا پھر زیادہ رہنا بنتا ہے نا اب، تو فائدہ پھر کس کو ہوا؟ جو جیل سے باہر ہیں۔ تو ایک یہ فائدہ لینے کی کوشش کی گئی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے ایک طرح سے آسانی بھی ہو گئی ہے اور دوسری طرح سے مشکل بھی ہو گئی ہے کہ اب وہ PTI کے ساتھ تو رہ نہیں سکتے، تو ان کو اب آسانی ہو گئی ہے کہ وہ PTI کی سیاست جو ہے وہ اس کے ساتھ نتھی ہوں اس بیان کے بعد، جب تک یہ اس کو ڈس اون نہیں کیا جاتا، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ مولانا کے کتنے قریبی تعلقات ہیں سب کو پتہ ہے۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے ایسی پارٹی کا ساتھ دیں جو سعودی عرب کو ڈائریکٹ نشانہ بنا رہی ہو، اور نشانہ بھی کس طریقے سے بنایا ہے اس کو ذرا بیان کو پڑھنے اور سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنی حد تک بات کی ہوتی تو اور بات ہے، سعودی عرب کو بھی نشانہ بنا دیا کہ وہ شریعت سے دور ہو رہی ہے اور شریعت سے دور ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان اب سیاست کریں گے علیحدہ سے، اور علیحدہ سے کتنی دیر رہیں گے علیحدہ اپنے، تو پھر وہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی گورنمنٹ کی طرف آنا۔ تو یہ اچھا۔ اور چوتھا جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پورا KP
امن و امان کے حوالے سے بہت خراب صورتحال ہے، مطلب ورسٹ ایور سچویشن ہے وہاں پہ ہر لحاظ سے۔ خوارج جنہوں کو طالبان کو خوارج کہا جا رہا، وہ انہوں نے پورے صوبے پہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ جو پارا چنار کا واقعہ ہوا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، مطلب کوئی کسی کے صوبے میں حکومت کی کوئی رٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور جو وہاں پہ پولیس کی صورتحال ہے، ڈی مورلائزیشن ہے، تو اس کی طرف سے بھی توجہ ہٹانا مقصود تھا، کیونکہ یہ فیلئر ہے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا، بجائے اس کے کہ اس پہ آپ بات کرتے اور کہتے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، ہم اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں، آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑا صرف اس وجہ سے کہ ڈائیورژن ہو جائے، لوگ ڈائیورٹ ہو جائیں، ان کی سوچ جو ہے وہ دوسری طرف باتیں ہونا شروع ہو جائیں، اور وہ اتنا بڑا واقعہ جو ہے بلا دیا جائے، اور جو باقی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی، اس سے بھی وہ ان کی نظر ہٹ جائے۔ تو یہ بھی ایک مقصد تھا۔ تو بشرا بی بی نے یہ بیان دے کے بہت سے محاذ کھولے ہیں اور بہت سو کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں، اور کچھ کے لیے انہوں نے آسانیاں بھی پیدا کی ہیں، وہ جو جیل کے باہر ہیں، اور جو جیل کے اندر ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو یہ اس کا اب تک کا یہ ہے تجزیہ۔ اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی آ رہی ہے لاؤ لشکر کے ساتھ، بالکل ایسے ہی آ رہی ہے جیسے دعویٰ بولا جاتا ہے، بالکل ڈٹو میں بتا رہا ہوں۔ ایک تو ہم اس کو ویسے نام دیتے ہیں نا، دعویٰ نہیں۔ اب یہ ہے انتظام کیا ہے کہ صبح بھر سے انہوں نے جو یہ جو ہوتی ہیں کرینیں اور یہ جو اس طرح کی مشینری ہٹانے والی اور کھودنے والی، یہ انہوں نے منگوا لی ہے، کیونکہ چیف سیکرٹری نے سرکاری مشینری دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اب یہ ہوگا کہ مشینری آگے ہوگی، اس کے پیچھے انہوں نے 9-10 ہزار کی ایک فورس بنائی ہے قبائلی نوجوانوں کی، کوئی پیسے ویسے دے کے کچھ اس طرح خرید کے، پتہ نہیں ان میں خوارج کے لوگ بھی ہوں گے، تو وہ ہوں گے، چل رہے ہوں گے ماسک واسک پہن کے فلی، تو اس کے پیچھے پھر یہ ان کے کارکن اور پھر پیچھے لیڈرشپ ہوگی۔ تو یہ انہوں نے فارمیشن بنائی ہے اور اس طرح وہ چلیں گے، اور آگے پولیس کی شیلنگ اور اس کا انتظام جو ہے وہ اس طرح سوچا گیا ہے، اور پوری قیادت جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھی ہو گئی ہے، اور وہاں سے یہ آئیں گے۔ اب گور بھی آئے گا وہاں سے، علی گوہر جو ہے، اور وہ گنڈا پور بھی، اور یہ جو عمر ایوب، سارے ادھر سے آنے کا جو ان کا پلان ہے اب تک وہ یہ وہاں سے آئیں گے۔ لیکن علی امین گنڈا پور کو آج بھی ایک سخت پیغام مل گیا ہے کہ بھئی اپنا عہدہ بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں یہ ساری صورتحال جو بنی ہوئی ہے، بشرا بی بی نے جو ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، اور اس میں وہ کیسے اس صورتحال سے پتلی گلی سے نکلتے ہیں۔ بشرا بی بی کے وارنٹس بھی جاری ہو گئے ہیں 2 جگہوں سے، اور ان کی گرفتاری بھی کسی وقت ہو جائے گی، اور یہ طے کر لیا گیا، اب دوسری طرف آتے ہیں، یہ طے کر لیا گیا ہے کہ جو بھی آئے گا اس کو پکڑ لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ وہ لیڈر ہو یا کارکن ایک جیسا سلوک ہوگا۔ مطلب یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی کہ یہ لیڈر ہے اس کو ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، ایک جیسا سلوک ہوگا، اور بڑا سخت سلوک ہوگا، اور اس کو سختی سے روکنے اور کچلنے کا جو ہے نا، وہ اب تک کا جو ان کا ارادہ اور منصوبہ ہے وہ یہ ہے۔ تو اب تک میں نے آپ کو اپڈیٹ دے دیا، انشاءاللہ کل پھر مزید۔